نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المجيد الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم جمعۃ المبارک کے اس مبارک اجتماع میں اللہ کے حضور حاضر ہیں. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور چونکہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے یہ ایام ہیں. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ ہے سفر کربلا، مدینہ پاک سے کربلا کے میدان تک. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ اس پر بولا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چند ضروری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارے افعال میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں اللہ رب العزت خیر کے پہلو جمع فرما دے، ہماری زندگی کو، ہماری آخرت کو اللہ پاک بہتر فرما دے، اور واقعہ کربلا سے جو ہماری زندگی میں خیر جمع ہو سکتی ہے، اللہ پاک اس کو ہمارا مقدر بنا دے. آج یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ حدیث پاک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دل کے کانوں سے وہ حدیث پاک سنیں. کہ یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا، یہ ایسا نہیں تھا کہ اچانک یہ واقعہ رونما ہو گیا یا اچانک یہ حادثہ رونما ہو گیا. اس واقعے کے پیچھے ایک تاریخ ہے. جب تک وہ تاریخ ہماری عقلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں محفوظ نہیں ہو جاتی، ہمیں واقعہ کربلا کا سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس تاریخ کو تھوڑا سا پڑھیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی سن 4 ہجری میں سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی. کب ہوئی؟ سن 4 میں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک سے 6 سال پہلے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے 10 ہجری کو، اور سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی ہے 4 ہجری کو. تو سیدنا امام حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے وقت صرف 6 سال کے تھے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ 7 سال کے ہوں گے. تو اس چھوٹی سی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ سب کچھ اچانک ہوا، اس کا تانا بانا اچانک بنا گیا، یا کوئی یہ کہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، ادھر سے یزید جنگ لڑ رہا تھا، ادھر سے حسین علیہ السلام جنگ لڑ رہے تھے، تو یہ اس کی بات کاملتاً غلط ہے. اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نہیں جاتا، اپنے ساتھ ننھے منھے شہزادوں کو لے کر، شیر خوار بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جایا جاتا، پردہ دار بیبیوں کو ساتھ لے کر نہیں جایا جاتا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ دراصل واقعہ کربلا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منشائے ایزدی تھی، منشائے ربانی تھی، کہ جب کبھی اسلام پر کڑا وقت آتا ہے، جب کبھی اسلام کی قدریں مٹنے لگتی ہیں، جب کبھی اسلام کے خلاف سازشیں بڑھنے لگتی ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر اپنا خون دیتا ہے اور اسلام کے شجر کو بچا لیتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ قربانی دیتا ہے، پھر اس کے خون کی اسلام کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر پھر اسلام بچتا نہیں ہے. آئیے میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، محترم حاجی بلال صاحب، بڑی امپورٹنٹ حدیث پاک ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ بنیاد ہے اس واقعہ کربلا کی، یہ بنیاد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو فرامین ارشاد فرمائے، جو احادیث بیان فرمائی، ان میں سے جس صحابی نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کیا نام ہے بولیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. 7000 کے قریب حدیثیں آپ سے روایت ہیں. کتنی بولیے؟ 7000. آپ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضیاءین، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں، یا میں نے اپنے برتن میں، اپنے علم کے برتن میں، اپنے دل کے برتن میں 2 طرح کے علم
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حاصل لیے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کتنی قسم کا علم سیکھا ہے؟ بولیے۔ خطاب کرنا مقصد نہیں ہوتا، آپ کو بات سمجھانا مقصد ہے، بات سمجھانا مقصد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر ہفتے کے بعد یہاں لاہور سے چل کے آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ علم دے کر جاؤں۔ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، کہانیاں، قصے، وہ تو آپ بولیے سنتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ علم کو ہم آگے پہنچائیں اور ایک ایسا کلچر بنائیں کہ جس میں لوگ علم سننے والے آئیں، علم کو ہم زیادہ سنیں، علم کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی قسم کا علم سیکھا ہے؟ بولیے، 2 قسم۔ اچھا، فرماتے ہیں فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، اس میں جو پہلا قسم کا علم ہے نا، وہ کہتے ہیں میں بیان کر دیتا ہوں، لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں، میں بیان کر دیتا ہوں۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، جو پہلی قسم کا علم ہے وہ لوگوں میں بیان کر دیتا ہوں، عام بیان کر دیتا ہوں، ہر کسی کو بتا دیتا ہوں، ہر کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن سنیے اگلی بات، وَأَمَّا الْآخَرُ، بس جو دوسرا علم ہے، فَلَوْ بَسَطْتُهُ، اگر میں وہ بیان کر دوں، فَلَوْ بَسَطْتُهُ، اگر وہ بیان کر دوں، قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، کہتے ہیں اگر وہ بیان کر دوں نا تو میری گردن کاٹ دی جائے، میں وہ بیان ہی نہیں کرتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ہر چیز بیان نہیں کرتا، میں ہر چیز بیان، حاجی صاحب، اور ہر چیز ہر کسی کے سامنے بیان کی بھی نہیں جاتی۔ آپ سیانے لوگ بیٹھے ہیں، میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل، غلام رسول صاحب، خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ ہر بات ہر کسی کے سامنے کی نہیں جا سکتی، ہر راز ہر کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، ہر تقریر ہر کسی کو سنائی نہیں جا سکتی۔ صحیح البخاری میں کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہر کسی کے سامنے، ہر بات ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی فرمایا، فرمایا لوگوں ایک تو میں بیان کر دیتا ہوں، ایک چیز بیان کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، لیکن جو دوسری چیز ہے وہ بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ بتائیں تو صحیح، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ بیان نہیں کرتے اور جس کا آپ کو ڈر ہے کہ میں اگر بیان کر دوں تو آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی، وہ بات کیا ہے بتائیے تو صحیح۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی، حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ کتاب ہے، ذکر شہادت امام حسین۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 20 سے زائد کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ کتنی بولیے؟ 20 کتابیں شہادت امام حسین پر، اس کے تاریخی پس منظر پر، پھر محبت اہل بیت پر، مقام سیدنا علی المرتضیٰ پر 20 کتابیں لکھی ہیں، ایک علم کا سمندر ہے۔ میں نے چاہا کہ اس میں سے چند خیرات
کہ نمونے آپ کو سکھا دوں اور بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو راز کی بات ہے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس کو امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا، اس حدیث پاک کی وضاحت بیان فرمائی۔ وہ کیا؟ یہ جو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے نا کہ میں ہر چیز نہیں بتا سکتا، وہ کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من امارۃ الصبیان، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب چھوٹے لڑکوں کی حکومت آ جائے گی۔ میں اس دور سے پناہ مانگتا ہوں، اس دور سے پناہ مانگتا ہوں جب لڑکوں کی حکومت آ جائے گی، جب چھوکروں کی حکومت آ جائے گی، جب لونڈوں کی حکومت آ جائے گی۔ یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات۔ بھائی حکومت کرنا، زمام کار چلانا، یہ چھوکروں کا کام نہیں ہے، یہ لونڈوں کا کام نہیں ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا بن جائے، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا بن جائے، چاہے اس کی عمر ہی نہ ہو۔ کیونکہ یہ بے نظیر صاحبہ کا بیٹا ہے لہذا اس کو آگے آنا چاہیے، یہ نواز شریف صاحب کا بیٹا ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہی تصور ہے نا۔ تو یہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق میں پناہ مانگا کرتا تھا کہ جب نوجوانوں کی حکومت آ جائے، جب چھوکروں کی حکومت آ جائے، لونڈوں کی حکومت آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی حکومت، لونڈوں کی حکومت ہے کیا؟ یہ سنیے گا۔ فرمایا ان اطعتموہم ہلکتم، اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر ان کا کہنا مان لو گے، ان کی اطاعت کر لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے۔ اور سنو، وَإِنْ أَسَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُمْ، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو خود ہلاکت میں نہیں پڑو گے، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اطاعت کرو گے تو خود ہلاک ہو جاؤ گے، اور نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ ہے۔ اور پھر آگے اگلی بات امام ابن شیبہ نے بیان فرمائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یمشی فی السوق، بازاروں میں چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے تھے اور دعا کرتے تھے، ساتھ ساتھ روتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، میرے مولا سن 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا، سن 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے۔ اب میں آپ کو سارا کا سارا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ مجھے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک کب ہوا؟ 10 ہجری میں۔ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک کب ہوا؟ اور اگر ہم جمع کریں سن 60 ہجری تو آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد کتنے سال بنتے ہیں؟ 50 سال۔ کتنے سال بولیے؟ 50 سال۔ اور شہادت کے وقت سیدنا امام حسین کی جو عمر مبارک ہے وہ بعض روایات کے مطابق 50 سال ہے اور بعض روایات کے مطابق 56 سال ہے۔ اور 56 سال والی روایت ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو سیدنا امام حسین کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ وہ میں نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے۔ جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو سیدنا امام حسین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 سال۔ 50 سال آپ مزید جمع کر لیں تو 56 سال بعد
صرف 56 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے ساتھ حضور کی امت نے جو سلوک کیا، سیدنا امام حسین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، سیدنا امام حسن مجتبی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یعنی ادھر سے سیدنا علی شیر خدا خلیفہ بنے، ادھر ملک شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا گیا حضرت امیر معاویہ نے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال۔ الخلافت بعدی 30 سنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ اب یہ بھی جملہ سن لیجئے گا اور تاریخ میں اپنے آپ کو، اس چیز کو اپنے ذہنوں میں شامل کر لیجئے گا۔ کتنے سال خلافت رہے گی؟ 30 سال خلافت رہے گی۔ اس میں آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی خلافت، اب گنتے جائیے گا 2.5 سال۔ کتنے سال بولیے؟ پھر بولیے کتنے سال؟ 2.5 سال۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت، بعض نے کہا 2.5 سال، بعض نے کہا 2 سال سیدنا صدیق اکبر کی۔ پھر سیدنا عمر فاروق، آپ کی خلافت 12.5 سال۔ کتنی بولیے؟ 12.5 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 14.5۔ پھر سیدنا عثمان غنی کی خلافت، آپ کی خلافت 10 سال۔ کتنی بولیے؟ کتنے ہو گئے؟ 24.5۔ پھر سیدنا علی شیر خدا کی خلافت 5 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 29.5 سال۔ ہم نے آج تک سن رکھا ہے کہ خلیفہ کتنے ہوئے ہیں؟ 4، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی شیر خدا۔ آئیے آج اپنے علم کو درست کر لیں کہ اس خلافت کے دور میں 6 ماہ خلافت سیدنا امام حسن مجتبی کی بھی ہے۔ تو خلیفہ راشد 4 نہیں ہے، خلیفہ راشد 5 ہے۔ اگر سیدنا امام حسن مجتبی کے 6 مہینے نہ ڈالے جائیں تو مصطفیٰ کا فرمان پورا نہیں ہوتا، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کی خلافت کو ڈالتے ہیں تو پھر 30 سال بنتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات عرض کرنے جا رہا ہوں اور ہر کسی کے دل پر لکھنے کے قابل ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ عجیب مذاق ہوا ہے کہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، مولا کائنات کے خلاف جو بغاوت کا اعلان کیا گیا، سیدنا امام حسن مجتبی کو جو شہید کیا گیا، سیدنا امام حسین کو جو شہید کیا گیا، اور پھر یہاں پر یہ بات ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے، وہ جانے، وہ پہچانے کہ ان سارے ادوار میں حق حضور کی اہل بیت کے ساتھ رہا۔ حق کن کے ساتھ رہا؟ حضور کی اہل بیت کے ساتھ رہا۔ حق مولا کائنات کے ساتھ رہا۔ حق امام حسن مجتبی کے ساتھ رہا، اور سنیں حق امام حسین کے ساتھ رہا، اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کی ہے جس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے مولا میری تمام قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا اے ابراہیم اب رہتی دنیا تک امامت کا تاج تیرے سر پر بٹھا دیا گیا ہے، تیرے سر پر رکھ دیا گیا ہے، اور اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے ظالموں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ مظلوم ہوں گے سارے، کیا ہوں گے بولیے؟ مظلوم ہوں گے، ظالموں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے معزز
حاضرین و سامعین، سن 60 ہجری کا دور شروع ہوتا ہے۔ 28 رجب کو امام حسین ادھر سے یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ مدینے میں، کہاں؟ مدینے میں جو 3 یا 4 ہستیاں ہیں ان سے بیعت لی جائے۔ نمبر 1 امام حسین، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر، نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن زبیر، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ 4 وہ ہستیاں ہیں جو بزرگ ہستیاں ہیں مدینے میں، ان سے بیعت لی جائے۔ امام حسین کے پاس پیغام پہنچتا ہے کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کر لیں۔ اب میں وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسین کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ امام حسین کو وہ سفر کیوں شروع کرنا پڑا؟ یزید یہ چاہتا ہے کہ میں زانی ہو کر بھی خلیفہ بن جاؤں، حکمران بن جاؤں، میں چور اچکا ہو کر بھی حکمران بن جاؤں، میں ظالم اور جابر ہو کر بھی حکمران بن جاؤں۔ لیکن امام حسین اس کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین نے بتا دیا، لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ خالی نماز پڑھ لینا کافی ہے، خالی عبادت کر لینا کافی ہے، خالی سجدے کر لینا کافی ہے۔ نہیں، حسین نے بتایا، لوگوں اگر میں چاہتا تو ساری زندگی مدینے میں رہتا، لوگ میرے ہاتھ چومتے، بھئی چومتے کہ نہ چومتے، ساری زندگی لوگ آپ کے ہاتھ چومتے۔ مسجد نبوی سامنے تھی، مسجد نبوی میں ان کا گھر تھا، سیدہ کائنات کا گھر تھا، نانا مصطفیٰ کا روضہ سامنے تھا، ماں فاطمہ الزہرا کا روضہ جنت البقیع میں موجود تھا۔ اگر امام حسین چاہتے تو ساری زندگی مدینے میں رہتے کہ نہ رہتے؟ بولیے، رہتے۔ لیکن امام حسین نے بتایا، بھئی آج کے دور میں تو کوئی پیر اپنی گدی نہیں چھوڑتا۔ ساجد خان صاحب، کوئی پیر اپنی گدی، ہائے کوئی پیر اپنی گدی نہیں چھوڑتا۔ یہ گدیوں کے تو رولے ہیں، گدیوں کے تو جھگڑے ہیں۔ بھئی ایک گدی پر، ایک آستانے پر کتنی لڑائیاں ہیں۔ وہ بزرگ بڑے اچھے تھے، نیک تھے، اولادیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ آپ جس بھی آستانے پر چلے جائیں، یہ گدی کے تو رولے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، امام حسین کی گدی سے بھی کوئی بڑی گدی تھی؟ بڑی گدی تھی؟ مدینے سے بڑی بھی کوئی گدی تھی؟ قربان جاؤں، لوگ گدیاں نہیں چھوڑتے، حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ امام حسین وہ مدینہ کے جہاں پر حسین پیدا ہوئے، جہاں بچے تھے، جہاں لڑکے تھے، لڑکپن گزرا، بچپن گزرا، جوانی گزری، وہ حسین آج مدینہ چھوڑ رہا ہے اور مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ 28 رجب کو مجبور کر دیا گیا۔ ولید بن عتبہ کو بار بار خط آتے تھے، بار بار پیغام آتے تھے کہ کسی طریقے سے حسین ابن علی سے بیعت لے لو، کسی طریقے سے حسین کو منا لو، کسی طریقے سے حسین سے بیعت لے لو۔ امام حسین نے کہا نہیں، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا حسین نے، ہاتھ نہیں دیا۔ سر دے دیا امام حسین نے، ہاتھ۔ یہ تو میں اگلے جمعے بیان کروں گا نا جب شہادت، ابھی تو میں صرف سفر بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین 28 رجب کو اپنے گھر تشریف لائے۔ ولید بن عتبہ نے بلایا، دارالامان میں بلایا، دارالامان میں، جہاں غریبوں مسکینوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔
مدینے میں دارالامان تھا، وہاں اس نے بلا کے سمجھایا کہ مجھے بار بار یزید کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، ابن زیاد کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، عمر ابن سعد کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ حسین سے بیعت لو، حسین سے بیعت لو۔ امام حسین نے کہا میں نے بیعت نہیں دینی، یہ ہو نہیں سکتا کہ نانا مصطفیٰ کا خون ہو، علی کا خون ہو، اور ایک چور ڈاکو زانی شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ میرا سر تو کٹ سکتا ہے، ہاتھ نہیں جا سکتا۔ ذرا اپنے حال پر بھی ذرا غور کرتے آئیے گا۔ ہم بڑے نیک، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو نہیں دیکھتے کہ کس کو ووٹ دے رہے ہوتے، بس اپنی چودراہٹیں سنبھالنے کے لیے۔ خدا را سمجھے، امام حسین جہاں مسجد ضروری ہے وہاں پر مسند بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے۔ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، جب نہیں دیا تو وہ جو ولید تھا نا، والی مدینہ، وہ عاشق رسول تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے کہا امام حسین آپ ایسا کریں، آپ پھر مدینہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا، آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ امام حسین گھر تشریف لائے، اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا۔ 28 رجب، جو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ میں رہ آتا ہے نا، کبھی اس سے پوچھ کے دیکھیں مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ محترم حاجی بلال صاحب، آپ تو رہے ہیں مدینہ پاک میں، مدینہ نہیں چھوٹ سکتا۔ جو مدینے میں رہتا ہے، ایک بہت بڑے امام ہوئے، امام جوزی، بہت بڑے امام ہوئے، وہ کہتے ہیں عراق میں رہتے تھے، عراق میں، وہ کہتے ہیں مدینہ پاک میں گیا میں، 2 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن میرے گزرے وہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے میں وہاں بیٹھتا تھا، تو وہاں پر ایک معصوم بچہ آیا کرتا تھا روزانہ، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے، وہ ہر روز آتا، کوئی اس کو کھانے کو دیتا تو کھا لیتا، کوئی اس کو لباس دے دیتا تو لباس پہن لیتا، لیکن وہ مانگتا نہیں تھا، وہاں پر آتا اور آ کر گنبد خضرا کے سامنے یوں بیٹھ جاتا، آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھا، معصوم بچہ 7-8 سال کا، یوں حضور کے روضے کو دیکھتا رہتا بس۔ کہتے مجھے اس پر بڑا پیار آیا، حاجی سعید خان صاحب، بڑا پیار آیا۔ میں نے سوچا بچہ بہت خوبصورت ہے بھی مدینے کا، تو کیوں نہ میں اس کو عراق لے جاؤں، وہاں جا کر اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا، اس کو اچھا لباس دوں گا، اس پر محنت کروں گا۔ مدینے کا بچہ ہے، میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہتے ہیں ایک دن بڑا اپنے دل کو تسلی دے کر، ہمت دے کر بچے کے قریب گیا، وہ بات نہیں کرتا تھا کسی سے، صرف آتا تھا، کوئی اس کو کھانا دے دیتا کھا لیتا، نہ دیتا تو نہ کھاتا، وقت مقرر تھا، آتا حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ جاتا۔ میں اس کے قریب گیا، جا کر میں نے اس کے ہاتھ چومے، ماتھے پر بوسہ دیا، میں نے کہا بیٹا، میری زبان بھی عربی تھی، اس کی زبان بھی عربی تھی، میں نے کہا بیٹا اگر میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دو، کل میرے قافلے کی روانگی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلے جاؤ عراق، میں تمہارا باپ بھی ہوں گا، تمہارا نوکر بھی ہوں گا، تمہاری خدمت بھی کروں گا، یہاں تمہارا کون کون ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نہیں، یہ مدینے کی گلیاں ہیں یا میں ہوں، میرا اور کوئی نہیں ہے۔ کہا میں تمہارا باپ بھی ہوں، تمہارا نوکر بھی ہوں، تمہارا خادم بھی ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ تم پڑھ جاؤ، آؤ وہاں پر بڑے مدرسے ہیں، تمہیں کسی میں داخل کروا دوں گا، میں خود حدیث کا امام ہوں، تمہاری تربیت کروں گا، تمہیں حدیثیں پڑھاؤں گا۔
آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، تمہیں اچھا لباس ملے گا، تمہیں اچھا علم ملے گا، اچھی تربیت ملے گی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہتے وہ بچہ راضی ہو گیا میرے ساتھ جانے کے لیے، تیار ہو گیا، اس کی زبان سے فوراً نکلا ہاں ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے توقف میں پڑ گیا، رک گیا، ٹھیک ہے کہہ کے توقف میں پڑ گیا، رک گیا۔ میں نے کہا بیٹا اب سوچتے کیا ہو، جانے کے لیے تیار ہونا؟ اس نے کہا چچا جان ایک بات تو بتائیں، وہاں پر تعلیم بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، مدرسے بھی ملیں گے، کتابیں بھی ملیں گی، سب کچھ ملے گا۔ وہ حضور کے روضے کے سامنے کھڑا تھا، اشارہ کر کے کہتا ہے یہ ملے گا، یہ گنبد خضرا ملے گا، یہ بارگاہ ملے گی، یہ آستانہ ملے گا؟ کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں ہے، اس کے لیے تو یہاں آنا پڑتا ہے۔ وہ بچہ داڑے مار کر رونے لگا، کہنے لگا چچا جان مجھے اس بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، میں مدینہ چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت مالک، امام مالک، حضرت امام مالک حدیث کے بہت بڑے امام، موطا امام مالک کے جو مصنف ہیں، انہوں نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، مدینے میں رہتے تھے۔ کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا، ساری زندگی میں ایک حج کیا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا امام مالک یہ 7 مکہ ہے، آپ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا قدم مدینے کی حدود سے باہر جائے اور مجھے موت آ جائے۔ میں رہنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں اور مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے بخاری شریف کہاں مکمل کی؟ مدینہ پاک میں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن صرف سمجھانا چاہتا ہوں، پھر کبھی اللہ پاک نے چاہا تو اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ امام حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ امام ابن عساکر، امام ابن اسیر آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ مغرب کے وقت تشریف لائے، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ تیاری کرو صبح نکلنا ہے ہم نے۔ امام حسین اور خانوادہ مصطفیٰ ساری رات تیاری کرتے رہے، ساری رات تیاری کرتے رہے اور تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹی سی گٹھڑی تیار ہوئی، چھوٹی سی گٹھڑی، اور اس گٹھڑی میں نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ زیور ہے، نہ مال و متاع ہے، کیا ہے پھر؟ پوچھیں گے نانا مصطفیٰ کا امامہ ہے، بھائی حسن کا پٹکا ہے۔ امام حسن ایک پٹکا پہنا کرتے تھے، وہ پٹکا ہے، ماں فاطمہ الزہرا کی جائے نماز اور چادر ہے۔ یہ کل متاع ہے حضور کی اہل بیت کی، کل متاع ہے جو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ آپ پوچھیں گے پھر کیا تیاری کرتے تھے ساری رات؟ تیاری یہ کرتے تھے، سن لیں، کبھی پورا گھر والوں کا قافلہ مل کر نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا تھا، کبھی ماں فاطمہ الزہرا کے روضے پہ جاتا تھا، اور جا کر عرض کرتے تھے اماں جان یہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، یہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، آپ کی امت ہم سے مدینہ چھڑوا رہی ہے، آپ کی امت چھڑوا رہی ہے۔ پھر پچھلی رات کا وقت جب فجر کی اذان ہوئی تو یہ قافلہ مکہ کی جانب روانہ ہوا، 28 ذی الحج اور 28 رجب کو روانہ ہوا، اور جب مکہ پاک میں پہنچا تو یہ بات سنیے گا، مکہ پاک میں پہنچا تو ذی الحج کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ بولیے؟ ذی الحج۔
ذی الحج کا مہینہ تھا. آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، مدینہ پاک سے کربلا کے میدان میں پہنچنے کے لیے حضور کی اہل بیت کو 175 دن لگے. کتنے بولیے؟ 175 دن لگے حضور کی اہل بیت کو. مکہ پہنچے تو ذی الحج کا مہینہ تھا، یہ جو ابھی ہم گزار کے آئے ہیں، ذی الحج کا مہینہ تھا، حج کا مہینہ تھا. آپ تصور کیجئے، حج کا مہینہ تھا. امام علی مقام وہاں پر رہے. اور یہاں پر یہ بات عرض کر دیتا ہوں، یزیدی فوج نے مکہ پاک میں حج کے موقع پر اپنے فوجی بھیج دیے تھے کہ اگر موقع مل جائے تو امام حسین کو مکہ میں ہی شہید کر دیا جائے. حج کے موقع پر شہید کر دیا جائے. آپ کو اس بات کی خبر ہو گئی؟ آپ کو اس بات کی کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی. ایک جملہ اب یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں. مدینہ چھوڑا امام حسین نے صرف اس لیے کہ مدینے میں خون خرابہ نہ ہو، میری وجہ سے. مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے. کب بولیے؟ پھر بولیے کب؟ 8 ذی الحج کو، جس دن حج شروع ہوتا ہے، یوم الترویہ، جس دن حج شروع ہوتا ہے، امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، عمرہ کیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. آپ نے فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ اے کعبہ، کہیں ایسا نہ ہو، حضور نے خدشہ ظاہر کیا، کہیں ایسا نہ ہو حج کا موقع ہو اور کوئی تیرے سائے میں دمبا ذبح کر دیا جائے. تو امام حسین کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہیں وہ دمبا میں ہی نہ ہو جاؤں اور مکہ میں حج کے موقع پر خون خرابہ ہو جائے. نہیں، حج شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے مکہ چھوڑا. ہم میں سے کوئی ہوتا نا، ہم میں سے، تو کہتا حج بڑا ضروری ہے، عمرے بڑے ضروری ہیں. امام حسین نے مکہ چھوڑا، امام حسین نے مدینہ چھوڑا. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ جب پتہ چل جائے کہ اسلام پر کڑا وقت آ گیا ہے، اسلام پر برا وقت آ گیا ہے، اسلام کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اسلام کا نام برباد کیا جا رہا ہے، اسلامی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے، اسلام کا نام نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تو سنیں پھر خالی حج کرنے سے اسلام کا نام بلند نہیں ہوتا، خالی عمرے کر لینے سے اسلام کا نام بلند نہیں ہوتا، پھر آگے بڑھ کر کربلا کے میدان میں جایا جاتا ہے، پھر کربلا کا سفر کیا جاتا ہے. امام حسین نے بتا دیا کہ لوگوں خالی عبادت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. وہ جو ہم نے تصور دین بنا لیا ہے، جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ دین کا تصور یہ ہے، مکہ روانگی سے پہلے، مکہ سے چلنے سے پہلے امام حسین کو خبر مل چکی تھی، جس دن مکہ سے نکلے ہیں امام حسین، کہ کوفہ میں ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. خبر مل چکی ہے. امام حسین نے جانے سے پہلے، کیونکہ کوفیوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، کوفیوں نے کیا کیا تھا؟ بعض روایات کے مطابق 500 خط لکھے اور بعض روایات کے مطابق 1000 خط لکھے. اے امام حسین، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہیں. امام حسین نے اپنے چچا زاد حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل ان کو روانہ کیا اور ساتھ ان کے 2 شہزادے، ننھے منھے شہزادے، حضرت اون اور حضرت ابراہیم، دونوں کو ساتھ روانہ کیا. جب وہ کوفہ پہنچے تو 40,000 لوگوں نے ان کا استقبال کیا. کتنے لوگوں نے؟
اب ذرا آنکھیں بند کریں، اپنے حالات پر بھی غور کریں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کربلا سے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ اپنے آپ پر بھی طاری کرتے جائیں۔ کیا ہمارا حال اور ہمارے حالات ان جیسے نہیں ہیں؟ ہم بھی باہر سے اور اندر سے اور۔ میرا یہ سوال ہے، اگر آج ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی یزید کے لشکر میں تو نہ ہوتے؟ جو ہمارے اطوار ہیں، جو ہمارے طریقے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، ہم کہتے ہیں دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ کوفی بھی یہی کہتے تھے، یزیدی بھی یہی کہتے تھے، سارے یہی کہتے تھے کہ دین الگ ہے۔ وہ کہتے تھے یزید کی بیعت وہ الگ معاملہ ہے، مسجد میں نماز وہ الگ معاملہ ہے۔ ہماری سوچ بھی وہی ہے۔ 40,000 لوگوں نے، کتنے لوگوں نے؟ 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد امام پاک نے فوراً امام حسین کو خط لکھا، اے امام حسین جلدی آ جائیں، کوفہ والے بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کو خلیفہ وقت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے تیاری شروع کر دی، بھئی جب کوئی امتی بلائے تو امام کو تو آنا ہی پڑتا ہے، وگرنہ بے وفائی ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ بے وفائی ہو جاتی۔ امام حسین کو جانا ہی پڑا، امام حسین کو روانہ ہونا ہی پڑا، اس لیے کہ بلایا گیا تھا۔ امام حسین نے مکہ چھوڑا کہ کوفہ والے اچھے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، لیکن امام پاک نے، امام مسلم بن عقیل نے نماز کی ادائیگی کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، پیچھے 40,000 لوگ، 40,000 لوگ، اللہ اکبر، 40,000 لوگ، قیام 40,000 لوگ، رکوع 40,000 لوگ، سجدے میں گئے، اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے یا پھر ان کے 2 شہزادے رہ گئے، باقی سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ خدا را اس عمل کو سمجھیے، اس طرز عمل کو سمجھیے، اس فکر کو سمجھیے، اس عقیدے کو سمجھیے۔ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اگر نام ہے تو وفاداری کا نام ہے، دین اگر نام ہے تو ظاہر اور باطن کے ایک ہونے کا نام ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک شہزادے کے سامنے بڑے شہزادے کو شہید کرنے لگے تو چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بڑے بھائی جان کو میرے سامنے شہید نہ کرنا، میں ان کا تڑپتا ہوا جسم نہیں دیکھ پاؤں گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں، میرے سامنے چھوٹے کو شہید نہ کرنا، میں اس کا تڑپتا ہوا جسم نہیں دیکھ سکتا۔ ارے قربان جاؤں ان شہزادوں پر، 6-7 سال عمر ہے دونوں کی، دونوں شہزادے لڑ رہے ہیں کہ پہلے مجھے شہید کیا جائے، حسین کے نام پر پہلے میں قربان ہونا چاہتا ہوں، حضور کی امت کے لیے پہلے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یزیدی درندے کتوں کی طرح ڈھونڈتے تھے دونوں شہزادوں کو۔ حضرت مسلم بن عقیل گلیوں میں سفر کرتے تھے، گلیوں میں چلتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے کوفہ والے کہ کہیں مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی آل کے ساتھ کیا گیا۔ ہم دین کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فقط جمعہ کی نماز پڑھ لینا کافی ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا کافی ہے، قربانی کے دن آئے تو جانور قربان کر لینا کافی ہے۔ لوگوں، اگر دین کو بچانا ہے، اگر قدروں کو بچانا ہے، اگر ایمان کو بچانا ہے، اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک ہماری نسلوں میں محبت رسول باقی رہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں بھی کربلا کے راستے پر چلنا ہوگا، کربلا کی فکر کو اپنانا ہوگا،
کربلا کے نظریے کو اپنانا ہوگا، زندگی کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوگا، قربانی کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوگا، اپنا سب کچھ مؤخر کر کے حضور کے دین کو مقدم کرنا ہوگا، اپنی سوچ اور فکر میں واضحیت لانا ہوگی، امام حسین کی سیرت کو سمجھنا ہوگا۔ امام حسین سنیے گا، اب آخری جملے عرض کرنے لگا ہوں اور آپ کو کربلا میں پہنچا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور اگلے جمعے انشاءاللہ کربلا سے شروع کروں گا۔ امام حسین مدینے سے چلے، کہاں پہنچے؟ مکہ۔ میرے ساتھ دہراتے جائیں، مدینے سے چلے تو کہاں پہنچے؟ بڑے لوگوں نے مشورے دیے تھے امام حسین کسی غیر معلوم مقام پر چلے جائیں۔ امام حسین کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، انہوں نے مشورہ دیا بھائی جان کسی اور علاقے میں چلے جائیں، چھوڑ دیں، کسی دیہاتی علاقے میں چلے جائیں۔ امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا صفا۔ کیا نام تھا؟ صفا، صاد فے الف ہا، صفا۔ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک بڑا مشہور شاعر تھا وہاں اس دور کا، اس کا نام تھا فرزدق۔ کیا نام تھا؟ فرزدق۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا امام حسین، کوفہ والوں کے بارے میں ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، باقی ساری بات آپ خود سمجھ آئیے گا۔ کوفہ والوں کے دل وہ آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ اور یزید کے ساتھ ہیں۔ قلوبہم ماک وسیوفہم ما بنی امیہ، یعنی عمل میں تضاد دیکھیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے، اس شاعر نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کوفہ میں نہ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، مجھے نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے، مجھے نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ نے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک مقام آیا جس کا نام تھا سالبہ۔ سالبہ کے مقام پر، بڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، سالبہ کے مقام پر پہنچے امام حسین۔ رستے میں اور لوگ بھی ملتے رہے، ابن عدی ملا، اس نے بھی یہی کہا۔ سالبہ کے مقام پر پہنچے تو امام حسین کو پہلا لشکر آپ کے آمنے سامنے آ گیا، اور اس لشکر کی رہنمائی کر رہا تھا جو بندہ، اس کا نام تھا حر بن یزید ریاحی۔ کیا نام تھا؟ حر۔ یہ وہی حر ہے جو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسین کے لشکر میں آ گیا تھا۔ یہ پہلا لشکر لے کر امام حسین کے سامنے آیا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں آخری بات کہ اس کا دل کیسے بدلا۔ امام حسین ظہر کی علی اکبر نے اذان دی، امام حسین نے جماعت کروائی، اور دور دیکھ رہا تھا، یزیدی لشکر کی قیادت کر کے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں جس کو مارنے آیا ہوں یا گرفتار کرنے آیا ہوں، یہ تو مصطفیٰ کا نواسا ہے، اس کا تو حسن ایسا ہے کہ اس کی تاب نہیں لائی جا سکتی، اس کے تو چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے اخلاق سے بڑا کوئی اخلاق نہیں ہے، اس کے رویے سے اچھا کسی کا رویہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا، امام حسین نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، وہ دیکھتا رہا، قیام شروع کیا، دیکھتا رہا۔ جیسے ہی آپ رکوع میں جانے لگے، اپنے فوجیوں کو کہتا ہے، لوگو اے میرے فوجیوں، ہم کرنے تو گرفتار آئے تھے، لیکن ادائیں دیکھ کر میں خود گرفتار ہو گیا ہوں، آؤ ذرا نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس نے ظہر امام حسین کے ساتھ پڑھی، عصر امام حسین کے ساتھ پڑھی، مغرب امام حسین کے ساتھ پڑھی، عشاء بھی امام حسین کے ساتھ پڑھی۔ جب اندھیرا ہو گیا امام حسین سے کہنے لگا، امام حسین بس یوں تصور کر لیں کہ میں آپ کو ملا ہی نہیں ہوں،
میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں گمنام ہوں، میں رستہ بھول گیا ہوں۔ اے امام حسین میری طرف سے اجازت ہے، آپ یوں جانا چاہیں تب بھی رستہ کھلا ہے، آپ یوں جانا چاہیں تب بھی رستہ کھلا ہے۔ امام حسین نے کہا واپس جانے کا پروگرام نہیں ہے، آگے جانے کا پروگرام ہے۔ آپ پھر اس مقام پر پہنچے، میرے آخری جملے ہیں، اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کا ذوالجناح، آپ کا گھوڑا وہ آگے نہیں چلتا، آگے قدم ہی نہیں اٹھاتا۔ امام حسین بڑی ایڑ لگاتے ہیں، اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ بابل اور نینوا کا علاقہ ہے، اور اس مقام کا نام ہے کرب و بلا۔ اس مقام کا کیا نام ہے؟ کرب و بلا۔ امام حسین کی چیخیں نکل گئیں، فرمایا یہیں پر ہماری سواریاں رکیں گی، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہم ٹھہریں گے، یہی ہمارا مقام ہوگا، کیونکہ میں نے نانا مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، میں چھوٹا سا تھا، میرے نانا بتایا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اترے، خیمے لگ گئے، خیمے لگ گئے، سب کچھ وہاں پر رکھ دیا گیا، اور آپ نے اس مٹی کو اٹھایا، فلاں اس زمین کی مٹی کو اٹھایا تو وہ مٹی کا رنگ بھی سرخ تھا، مٹی کا رنگ بھی کیا تھا؟ سرخ تھا۔ آپ جان گئے، پہچان گئے کہ میرا ذوالجناح آگے سفر کیوں نہیں کر رہا تھا، اس کو امر ہی یہ تھا کہ اے ذوالجناح تو نے رکنا یہی ہے۔ ہم کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک ہم یہاں سے آگے سفر شروع کریں گے، اور 10 دن جو محرم کے، عاشور کے امام حسین نے اور آپ کے خانوادہ پاک نے جو وہاں پر گزارے، ان کے احوال آپ کے سامنے پیش کروں گا، بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں امام حسین کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعہ کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا